اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ۔ فرینڈس، میں آپ کے ساتھ آج کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں، اچھی باتیں جو میں نے اپنے زندگی سے سیکھی ہیں، کیونکہ اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور انسان کو اپنی زندگی سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ میں نے چیزیں زندگی میں سیکھی ہیں، جھیلی ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ بھی ان سے اچھی چیزیں سیکھیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں، کیا نہیں۔ تو اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں بہت ہی خوش نصیب اپنے آپ کو فیل کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں خود ہی پسند کیا ہے۔ اور کچھ لوگ جیسے کنورٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اللہ ان پر بھی اپنی مہربانیاں فرمائے، لیکن ہم لوگ کو تو بہت اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تہہ دل سے کہ انہوں نے ہمیں خود ہی چوز کیا، پسند کیا، مسلمان بنایا۔ کیونکہ مجھے سب چیز پہلے پتہ نہیں تھی، اب جا کے لائف کے ساتھ پتہ چلتا ہے، زندگی میں ایکسپیرینس کے ساتھ، جیسے جیسے زندگی جھلاتی ہے، جیسے ایکسپیرینس ہمیں دیتی ہے، جیسے حالات آتے ہیں، خراب یا اچھے جو بھی ہے وٹ ایور، اس طریقے سے تو پرابلمس آتی ہیں لائف میں۔ اور پرابلمس آتی کیوں ہیں مینلی، اور میں نے کئی اچھے جو عالم وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جو لیکچر سن رکھے ہیں، پرابلمس آتی کہاں ہیں؟ پرابلمس آتی ہیں جب ہم اللہ پاک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پھر یہ بات بھی سچ ہے کہ بے شک ہدایت اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ پاک جب تک نہ چاہے تب تک بندہ اللہ پاک کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ اور 100 میں سے 1-2% یا 5-6% لوگ ایسے ہوں گے جو بائی چائلڈہڈ اللہ کی طرف راغب ہوں، ادروائز تو زندگی جب سکھاتی ہے لوگوں کو، یا ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں، لائک دس، اس طرح ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور زندگی پرابلمس آتی ہیں، جیسے شادی کی بندش، جادو وغیرہ ہو جاتا ہے، لوگ تو سب چیزیں عام ہیں، اور لوگ جلن جھار یہ سب ہوتی ہیں چیزیں، اسی دنیا میں جھیلنے کو ملتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سب چیزوں کا توڑ، میں کہنا چاہتی ہوں، قرآن شریف ہے۔ ہمیں قرآن شریف کو روز پڑھنا چاہیے، ایٹ لیسٹ 1 پارہ پڑھنا چاہیے ڈیلی، ایک نہیں تو کم سے کم 8-10 آیات ہی پڑھنا چاہیے، اور اس پہ ٹک مار کر کے پڑھنا چاہیے، مطلب نشان لگا لیا جائے، بے حد ضروری۔ میں سچ بتا رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیں گے، تو ابھی تو نہیں پتہ چلتا ہے، فوراً نہیں پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اس ٹائم نہیں پتہ چلتا ہے۔ پرابلم تب آتی ہے جب 5-6-7 سال گزر جاتے ہیں، اور نحوست کہیں نہ کہیں اثر کرتی ہے، پھر دماغ خراب ہوتا ہے، پھر چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، پھر ہم جیسا زندگی میں چاہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس لیے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں، ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے اور ایک ان ایجوکیٹڈ ہے، تو اس میں فرق تو ہوگا ہی نا۔ جن بچوں کو بچپن سے پڑھایا لکھایا جاتا ہے، ماں باپ دھیان دیتے ہیں، تو اس کی جو تربیت ہوگی، گھر میں ماحول ہوگا اس کا، وہ اچھا بچہ ہوگا۔ اور جن کو ماحول ایسا نہیں مل پایا ہے، تو ان کو آپ خود ہی جانتے ہوں گے دنیا میں کس طرح سے زندگی ان کی بیتتی ہے۔ تو اگر مسلم گھر میں پیدا ہوئے، ہم لوگ کو سب سے پہلے تو چاہیے ٹی وی ہٹا دینا چاہیے۔ پہلے میرے گھر میں بھی ٹی وی تھا، لیکن جیسے جیسے پرابلمس آئی ہیں، ٹی وی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے گھر میں، میوزک بھی نہیں سننا چاہیے۔ اب دھیرے دھیرے ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں سب چیزوں کو ہم، ایک دم ایک بارگی چاہیں کہ ہم اس سب چیزوں کو ہٹا دیں، نہیں ہو پائے گا، اٹ از امپاسبل۔ تو کوشش کرنا چاہیے دھیرے دھیرے، اور انشاءاللہ اللہ پاک جب مصیبت ڈالتے ہیں تو انسان کے اچھے کے لیے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ لوگ ظلم بھی کرتے ہیں، لوگ جو طاقتور لوگ، جو خراب لوگ ہوتے ہیں، گندے لوگ، وہ اپنے سے کمزوروں پر ظلم بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہے دنیا میں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ پاک سب کے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور اپنے کمزور بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے اللہ پاک، انشاءاللہ سے، جو مظلوم ہوتے ہیں انشاءاللہ سے۔ تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹی وی ہٹا دینا چاہیے گھر سے، میوزک نہیں سننا چاہیے، شرعی پردہ اپنے گھر کی عورتوں کو بولنا چاہیے کرنے کے لیے، 5 ٹائمز نماز ضرور پڑھنا چاہیے،
تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے، فرض پڑھنا چاہیے، اگر اور بھی اچھا ہے سنتیں نفل تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی کی بندش اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے 100 ٹائمز آیت الکرسی، 100 ٹائمز نہیں تو ایٹ لیسٹ 33 ٹائمز پڑھنا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم 21 بار ڈیلی 100 ٹائمز سورہ فلق ناس، 300 بار چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ طلاق کی سورہ توبہ کی لاسٹ آیات ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھ کر کے پانی پر دم کر دینا چاہیے اور اس کو پینا چاہیے، یہ ہمیں فالو کرنا چاہیے 21 دن کے لیے۔ اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو گندی کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، بے شک میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، اس کے لیے ایک PDF آتی ہے، آن لائن آپ یوٹیوب وغیرہ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، آیات ذم الفاحشہ کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز ذم الفاحشہ نہیں تو سب سے بہترین طریقہ ہے، اگر روانگی ہے پہلے تو روانگی بنی جائے قرآن پڑھنے کی، خوب زیادہ قرآن کو ریسائٹ کیا جائے، وہی سب چیز انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ نکال دے گا پوری شریر سے، اللہ نے چاہا تو۔ شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔